یہ وہ نوجوان تھا جس کو سچائی پتہ چلی تو اس کی قربانی یہاں تک پہنچی۔ اپنے وقت کا سب سے مالدار شخص جب اس کی وفات ہو رہی ہے تو مکمل کفن بھی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے تمہاری مدد کا محتاج نہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لنٹھ بن کر کے رہتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بگڑیل بن کے رہتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس گاؤں کے ایک فرد کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا جس نے اگلے 50 سالوں تک اس ملک میں مسلمانوں کی رہنمائی کا کام کیا۔ وقت کے حکمراں اس کے آگے نگاہیں نیچی کر لیا کرتے تھے، وقت کے جو ہے جابر سرکش قسم کے لوگ احترام سے ان کے سامنے پیش آتے تھے۔ یہ سارے کا سارا جو ان کو احترام ملا، جو عزت ملی، وہ جوانی میں کوششوں کے نتیجے میں ملی تھی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ محترم حاضرین، یہ بات بتائی گئی کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور ہجرت سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے خطبے میں آتی رہیں گی۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہجرت مدینہ کے سلسلے میں نوجوانوں کا کیا کردار تھا، کیا رول تھا، اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ منصوبہ بندی سے متعلق بھی کچھ اشارے آپ کے سامنے کیے جائیں گے۔ ان سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا اگر کام کرنا ہو، دین کے لیے کچھ خدمت کرنی ہو یا اس ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہو تو ایک بات پہلے دن سے دل اور دماغ میں بیٹھا کر کے رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے علاوہ آپ کے دل میں کسی اور کا ڈر اور خوف نہ سما سکے۔ اگر یہ گٹس نہیں ہے، یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں سے آپ بے خوف ہو جائیں تو پھر آپ دین اور ملت کے لیے کچھ کر اور نہیں سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ الگ ہو جائیے، کنارے ہو جائیے اور جس جگہ پر ہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو سعادت مند بنانا چاہتے ہیں، خوشبخت بنانا چاہتے ہیں اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی نام ہو اور آخرت میں بھی ہمارا نام ہو، تو پہلے مرحلے میں دل اور دماغ سے اللہ کے علاوہ دوسرے تمام خوف اور ڈر کو نکال دیجئے، تبھی آپ ایک قدم چل سکیں گے، تبھی آپ کوئی خیر کا کام کر سکیں گے۔ ورنہ ایسے شخص کے بس کا روگ نہیں ہے جس کے اندر ڈر اور خوف ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر سکے، اچھا کام کر سکے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ کچھ اسی انداز کی ہے، اسی سوچ کو، اسی فکر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آیت ہے، سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں یہ بات کہی گئی کہ تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لنٹھ بن کر کے رہتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بگڑیل بن کے رہتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ سے بغاوت کر کے زندگی گزارتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ نے اس وقت اپنے بندے کی مدد کی ہے جب کوئی اور شخص وہاں نہیں تھا، کوئی اور مددگار نہیں تھا، تنہا اللہ تعالیٰ کافی ہوا تھا۔ اور وہ وقت کیا تھا؟ ہجرت کا وقت تھا، اور اس ہجرت کے وقت غار میں موجود تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق۔ دشمن بالکل دہانے پر آ گئے تھے، اپنی نگاہ اوپر سے صرف نیچے کر لیتے تو ان کو نظر آ جاتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر کے دل میں کچھ تشویش پیدا ہوئی، کچھ ڈر اور خلش پیدا ہوئی
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے، اور اس ڈر کی وجہ سے یا کہہ لیں کچھ اندیشے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں کچھ آنسو آ گئے، اور وہ آنسو ٹپک کر کے رسول اللہ کے چہرے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، سو رہے، آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت ابو بکر کی حالت، تو فوراً کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ پھر قرآن نے اسی بات کو دہرایا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ڈرو مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مدد کیسے آئی؟ دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا۔ سب سے پہلی مدد کی جو صورت ہوتی ہے، جو شکل ہوتی ہے، وہ یہ کہ دشمن کے بالمقابل، بدماشوں کے بالمقابل اللہ تعالیٰ دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے کہ یہ کچھ اکھاڑ نہیں پائیں گے، کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، یہ جتنا دھما چوکڑی مچانا ہے، جتنی اچھل کود کرنی ہے، جتنی بدماشیاں کرنی ہیں کر لیں، یہ کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ یہ سکون، یہ اطمینان سب سے پہلی مدد کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، اور یہی سکون اور اطمینان بدماشوں کو، دشمنوں کو انگارے پر لوٹنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یہ آخر پریشان کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ تنگ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ مجبور کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہاتھ کیوں نہیں جوڑ رہا ہے۔ وہ سکون یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارا کچھ بگاڑ لیں۔ یہ اطمینان، یہ سکون جب دین کے کام کے لیے، خیر کے کام کو کرتے ہوئے دل و دماغ میں ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، کون ہو سکتے ہیں، کس شکل میں ہو سکتے ہیں، ہم کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی مدد آتی ہے، اور جس مدد کا احساس ہوتا ہے وہ سکون اور اطمینان اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اس میدان میں وہاں پر ہوتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ مدد اور یہ نصرت اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ رہی۔ اس کے باوجود میں نے پچھلے ہفتے میں یہ کہا تھا کہ منصوبہ بندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طریقے پر کی، اور اس پوری منصوبہ بندی میں بنیادی رول جن لوگوں نے ادا کیا وہ سب کے سب نوجوان صحابہ تھے، نو عمر صحابہ تھے۔ اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں اور بات آئے گی، اور یہاں پر جو 15 سے لے کر کے 30 سال کے بیچ کے لوگ ہیں، 35 سال کے بیچ کے لوگ ہیں، وہ اپنی امپورٹنس اور اپنی اہمیت کو اگر سمجھ لیں تو بہت کچھ اس معاشرے کو بھی دے سکتے ہیں، بہت کچھ اس دنیا کو دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں نبوت کے 12ویں سال میں۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ سے 6 لوگ آ کر کے مسلمان ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ 12ویں سال جب آتے ہیں، یعنی 1 سال کے بعد، تو 12 لوگ آتے ہیں۔ وہ 12 کے 12 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ان کے ساتھ ایک معلم کو بھیجتے ہیں، ایک ٹیچر کو بھیجتے ہیں جو ان کو وہاں پر جا کر کے تعلیم دے سکے اور اسلام کی تبلیغ کر سکے۔ اس پہلے شخص کا نام جس کو معلم بنا کر کے بھیجا گیا، ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا، وہ حضرت مصعب بن زبیر تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب بن زبیر تھے۔ یہ وہ نوجوان تھا جو مکہ میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ لگزریس لائف گزار کر کے جوان ہوا تھا۔ جس قسم کی پرفیوم وہ یوز کرتے تھے پورے مکے میں کوئی یوز نہیں کرتا تھا۔ ایک کپڑا ایک دفعہ پہننے کے بعد دوبارہ وہ کپڑا جسم پر نہیں آتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کس گاؤں میں کوئی ایسا ہوگا جو ایک دفعہ ایک کپڑا پہنتا ہوگا، ضرور دوسری تیسری دفعہ پہننے کی نوبت آتی ہوگی، اتنا مالدار ہوں گے ضرور، لیکن کم سے کم اتنا تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ پہن کر کے پھینک دیا۔ لیکن وہاں پر اس نوجوان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک کپڑا صرف ایک دفعہ، دوبارہ جسم پر نہیں جائے گا۔ رسول اللہ کی دعوت پہنچی، مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کو ان کی ماں اور ان کے باپ نے ننگا کر کے گھر سے نکالا تھا۔ جیسے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح سے ننگا کر کے نکالا تھا اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں۔ باہر آ کر کے دوسرے کسی مسلمان نے ایک چادر دیا جس کو لپیٹ لیا، اور یہی چادر غزوہ احد میں شہادت تک ان کے ساتھ تھی کہ جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا، شہید ہو گئے تھے، سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھلتا، پاؤں ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ اپنے وقت کا سب سے مالدار شخص،
جب اس کی وفات ہو رہی ہے تو مکمل کفن بھی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ وہ نوجوان تھا جس کو سچائی پتہ چلی تو اس کی قربانی یہاں تک پہنچی اور بہت اعلیٰ مقام ان کا ہوا۔ خیر 12ویں سال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مدینہ پہنچ کر کے 1 سال انہوں نے محنت کی اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہوا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہوا۔ اور ٹھیک 1 سال کے بعد 13ویں سال وہاں سے 75 لوگ آتے ہیں، 75 لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے سردار مسلمان اس میں ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حضرت مصعب کی ان کوششوں سے اتنا خوش ہوئے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو کامیابی ملی تھی، ایک نوجوان کی محنت، پورا مدینہ فتح ہو گیا تھا قرآن مجید کی صورت میں، ایک شخص کی محنت کے نتیجے میں۔ تو ایک نوجوان جو کسی زمانے میں اس کی حیثیت کچھ نہ ہو، وہ اپنی دنیا میں مست اور مگن رہا ہو، لیکن زندگی جب بدلتی ہے، مقصد جب اس کو ملتا ہے، نصب العین جب ملتا ہے، تو پورے شہر نہیں، پوری ملت کی تقدیر کا راستہ طے کر دیتا ہے، پوری ملت کا جو ہے راستہ طے ہو جاتا ہے اس کی کوششوں کے نتیجے میں۔ یہ ایک نوجوان کی، اس ملت کے نوجوان کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے دیکھیے، 75 لوگ جب آتے ہیں وہاں پر بہت ساری چیزیں طے ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اب لوگ مدینہ آنا شروع کر دیں، اب مدینہ میں ہم یہاں کے مسلمانوں کے استقبال کے لیے تیار ہیں، اپنے گھروں میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، بسنے کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر دیکھیے دھیرے دھیرے سب کے سب جو ہے وہ خاموشی سے نکل گئے۔ رسول اللہ کا جب وقت آتا ہے، اس پورے کے پورے وقت میں قدم قدم پر رسول اللہ کی مدد کرنے والے، رسول اللہ کا سپورٹ کرنے والے، یا رسول اللہ نے جن کو مختلف محاذ پر لگایا تھا، یہ سب کے سب نوجوان تھے، نئی عمر کے لوگ تھے۔ اب دیکھیے کیا کیا کردار تھا، کیا کیا رول تھا کس کا۔ رسول اللہ سے چھوٹے ہیں ابو بکر صدیق، یہ بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ سے بڑے نہیں تھے۔ میں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ان کی عمر جو ہے ہجرت کے وقت 50 سال تھی۔ 50 سال کا آدمی جوان نہیں ہوتا ہے، ادھیڑ مانا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ جتنے کردار اس سفر میں نظر آتے ہیں، سب کے سب نئے عمر کے نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ذمے یہ کام لگایا کہ ہم لوگ اس پورے کے پورے علاقے میں جہاں جہاں چھپنا ہے، جیسے جیسے جانا ہے، کتنے دن کہاں رہنا ہے، سب کچھ طے تھا۔ 3 دن غار ثور میں رہنا ہے اور پھر فلاں راستے سے جانا ہے، ایسے ایسے جانا ہے، سارا معاملہ طے تھا۔ حضرت عبداللہ ایک نوجوان صحابی حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں۔ بیٹا اس وقت کتنی عمر کا؟ باپ 50 سال کی عمر کے تھے۔ عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ سے بیٹے ایک دوسرے جو ہے صحابی تھے، وہ ان سے بڑے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، غزوہ بدر میں باقاعدہ لڑنے کے لیے بھی آئے تھے۔ حضرت عبداللہ کے ذمے یہ کیا گیا تھا کہ مکہ میں جتنی سرگرمی ہمارے خلاف چل رہی ہے، سب کی معلومات حاصل کر کے رات میں آ کر کے ہمیں دینا ہے فلاں جگہ پر۔ یعنی دشمنوں کی جتنی کوششیں، جتنی تدبیریں، سب کچھ حاصل کر کے لا کر کے دینا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں، سب جان رہے ہیں ابوبکر کے بیٹے ہیں، اور بڑے بڑے سرداروں کے درمیان جو پلاننگ اور منصوبہ بندی ہو رہی، وہاں سے خبروں کو لا کر کے دینا ہے کہ ان کے پلان اور منصوبہ بندیاں کیا ہیں۔ کتنا خطرناک یہ کام تھا کہ اگر پتہ چل جاتا تو ان کی گردن اڑ جاتی۔ لیکن کون سی چیز اس کام کے لیے ان لوگوں کو تیار کرنے والی تھی؟ وہ اللہ کا خوف تھا اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین تھا کہ اس کام میں اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ قدم قدم پر دشمن ہونے کے باوجود 3 دن تک لگاتار دشمنوں کی خبریں لے کر کے وہ آتے رہے اور کوئی ان کو پکڑ نہ سکا، کوئی جان نہیں سکا کہ یہاں سے یہ جو جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے 3 دن کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا؟ غار ثور میں ٹھہرنا، 3 دن بھوکا رہنا مشکل کام ہے، کھانے پینے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ حضرت ابوبکر کے غلام تھے، نوجوان غلام تھے، بکریاں چراتے تھے، ابوبکر کی بکریوں کو دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کے ذمے یہ کیا گیا تھا کہ رات میں وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر کے شام میں چرائیں گے ادھر ادھر، واپسی میں اس غار کے پاس ہوتے ہوئے آئیں گے اور وہاں پر ان بکریوں کے دودھ کو حاصل کر کے اپنی بھوک مٹائیں گے، وہ خوراک کے طور پر کام دیں گے۔ چنانچہ وہ بکریوں کے ریوڑ لے کر کے آتے، وہاں سے دودھ حاصل کیا جاتا، اور پھر جب لے کر کے آتے تھے تو آگے آگے ہوتے تھے، واپس جاتے تھے تو ریوڑ کے پیچھے ہوتے تھے کہ پیچھے بکریوں کے پیروں کے نشانات مٹاتے جائیں تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ کوئی ریوڑ ادھر آیا ہے۔
یہ باریکی ہوتی تھی نوجوان آدمی۔ تیسری مثال دیکھیے پھر یہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں تو درجنوں لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، درجنوں لوگوں کی امانتیں تھیں، جان کے دشمن ہے لیکن سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی امانت دار ہے، ہماری امانت میں خیانت نہیں کرے گا، ہمارے مال پر قبضہ نہیں کرے گا، اتنا یقین ہے۔ اور کچھ اسی طرح کی امانت داری ہمارے یہاں ہونی چاہیے کہ پکا سے پکا، بڑا سے بڑا دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو کہ بھائی امانت دار آدمی ہے۔ یہ پہچان ہوتی ہے، یہ شناخت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری پہچان بے ایمانوں کی ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہیں نہ کہیں کہہ لیں کہ ہم نظر کرم جو ہم سے ہٹ گئی ہے، ورنہ یہ نہیں، اس کا الٹا ہونا چاہیے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں یہ ذمہ داری دی گئی کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، اور جب ہم لوگ مدینہ پہنچ جائیں گے تو یہ پوری کی پوری امانت جن کی ہے ان کے حوالے کر کے تمہیں واپس آنا ہے۔ پورا گھر رسول اللہ کا گھیر کر کے رکھا ہوا ہے، صبح نکلیں گے تو ان کی گردن مار دینی ہے، یہ تیاری ہے۔ اور اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ حضرت علی کی گردن مار دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ کون سی چیز تھی جو دشمنوں کے بیچ میں بستر رسول پر سونے کے لیے آمادہ کیا؟ وہ اللہ کا خوف تھا، اور اللہ تعالیٰ پر امید تھی کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں بچائے گا۔ حضرت علی کا کردار، اس وقت ان کی عمر مشکل سے 18-19 سال تھی، 20 سال تھی، بس یہی تھی ایک نوجوان کا کردار۔ چوتھا کردار دیکھیے اس معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ روٹ اختیار کر کے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے ایک ماہر راستہ دکھانے والے کی ضرورت تھی، گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ لکھنؤ بھول بھلیا میں گئے ہوں گے یا اور کہیں گئے ہوں گے، آگرہ وغیرہ، تو کوئی نہ کوئی گائیڈ ملا ہوگا کہ چلیے ہم دکھا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ٹکٹ لے کے جا کر کے گھوم لے اندر۔ تو ایک ماہر راستہ دکھانے والا گائیڈ کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ایک نوجوان شخص کا انتخاب ہوا جس کو عبداللہ ابن اریقط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شخص نے 3 دن کے بعد ساری چیزیں طے تھی کہ تیسرے دن ہم کہاں ہوں گے، کہاں تم کو آ کر کے ملنا ہے، اور پھر وہ ایسے راستے سے لے کر کے جائے گا جہاں سے عموماً لوگ نہیں جاتے ہیں۔ 5ویں مثال دیکھیے، 5ویں مثال کسی مرد کی نہیں، خاتون کی دے دیتا ہوں، تاکہ یہاں کے مردوں کو بھی کچھ سمجھ میں آئے کہ جو ہے خواتین جو ہے مردوں سے بھی بہادر کیسے ہو جاتی ہیں، کب ہو جاتی ہیں، اور اپنی جوانی پر اور اپنی مردانگی پر کچھ ذرا سا ہوش آ جائے کہ اس امت کے لیے یہ جوانی کچھ استعمال ہو جائے۔ جب رات میں نہیں پاتے ہیں، صبح نہیں پاتے ہیں بستر پر، تو وہاں سے دشمن جاتے ہیں فوراً ابوبکر کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور وہاں سے دروازہ کھولا جاتا ہے تو سامنے حضرت ابوبکر کی بیٹی ملتی ہیں۔ دشمن رسول پوچھتا ہے کہ کہاں گئے تمہارے والد اور والد کے دوست؟ کیا ہمیں نہیں پتا؟ مارا کھینچ کے ایک تھپڑ جو ہے کان کی بالی اتر گئی، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ چھٹا کردار اسی میں خاتون کا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اونٹنی اپنے وقت پر پہنچانے کے لیے جگہ طے تھی، اور یہ تھا کہ ان اونٹنیوں کو اس جگہ پر پہنچانا ہے۔ اس جگہ جب لے کر کے وہ پہنچتی ہیں، وہ خاتون، ساتھ میں کوئی مرد رہا ہوگا لیکن وہ خاتون ضرور تھی، وہاں جب پہنچتی ہیں تو کھانا وغیرہ باندھنے کے لیے اور پانی کے باٹل، جو اس وقت مٹی کے گھڑے وغیرہ ہوتے تھے، اس کو لٹکانے کے لیے رسی کم پڑ رہی تھی۔ فوراً اپنے پاجامے کا جو ہے کمر بند نکالا، اس کے 2 ٹکڑے کیے یا اس کو پھاڑ کر کے الگ کیا، ایک سے اپنا تہبند کو صحیح کیا اور ایک کو رسی کے طور پر کام لے کر کے اس کو استعمال کر کے اس کو باندھ کر کے ان کے حوالے کیا۔ یہیں سے ان کا لقب پڑا تھا ذات النطاقین۔ تو کیا خاتون، کیا مرد، یہ سب کے سب جو میں نے کردار آپ کے سامنے رکھے، یہ سب کے سب جوان ہیں، اس میں ادھیڑ عمر یا بوڑھے نہیں ہیں۔ اور اس وقت میں بوڑھوں کو کمزور یا ہلکا بتانے کے لیے نہیں مثال دے رہا ہوں، میرے سامنے میرے گاؤں کے جو نوجوان ہیں ان کو بتانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک جوان کی قیمت ہمارے درمیان میں کیا ہے۔ 2-4 نوجوان اس گاؤں کے تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو پورا ضلع جانتا ہے، پورے ضلع میں ان کا نام روشن ہوتا ہے۔ اگر یہاں کی اکثریت جوانوں کے اپنے کام کرنے پر آ جائے، اس سماج کے لیے تیار ہو جائے، ملت کے لیے، اپنی ذات کے خیر کے لیے تیار ہو جائے، کیا پوری دنیا میں چرچا نہیں ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں نام نہیں ہو سکتا ہے؟ ہوا ہے نام۔
اس ملک کی بہت بڑی جماعت کی عمارت اس تقسیم ہند کے بعد 1947 کے بعد جس کے کندھے پر آئی تھی، اس وقت اس کی عمر 35 سے 37 سال صرف تھی. وہ جوانی کی عمر مانی جاتی ہے تقریباً. بہت بڑے بڑے قائدین یہاں پر انڈیا میں رہے ہوں گے، لیکن اس گاؤں کے ایک فرد کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا جس نے اگلے 50 سالوں تک اس ملک میں مسلمانوں کی رہنمائی کا کام کیا تھا. 40 سالوں تک رہنمائی کا کام کیا تھا. وقت کے حکمراں اس کے آگے نگاہیں نیچی کر لیا کرتے تھے. وقت کے جو ہے جابر سرکش قسم کے لوگ احترام سے ان کے سامنے پیش آتے تھے. یہ سارے کا سارا جو ان کو احترام ملا، جو عزت ملی، وہ جوانی میں کوششوں کے نتیجے میں ملی تھی. جوانی کا صحیح استعمال کیا تھا. تو یہ جوانی اگر اسی طرح سے ضائع کر دیا تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوال کے جواب نہ دے لے. اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا، یہ جوانی کہاں گزاری؟ اس سوال کو رکھیے سامنے اور یہ سوچئے کہ میری ذات سے اس سماج کو، اپنے گھر کو، میری ملت کو، اس مسلمان معاشرے کو 1% بھی کچھ میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں یا نہیں پہنچا سکتا ہوں. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی طے کر لے 1% نہیں، کئی فیصد، متعدد فیصد، کئی فیصد وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ عمر ایسی ہوتی ہے، جو کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا. تو یہ جھاڑ جھنکاڑ یا گھاس بھوس کی طرح سے یہ جوانی استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ بڑی قیمتی ہے اور بہت کارآمد ہو سکتی ہے. اور جس طرح کی صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اس میں اگر یہ نئی نسل آگے نہیں بڑھے گی تو گھاس بھوسے کی طرح سے کٹائی کا وقت بہت قریب ہے. بہت زیادہ وقت اس میں اب نہیں رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے، مجھے دے، آپ سب کو سمجھ دے اور اپنے کردار کو اس ملت کے لیے، اس سماج کے لیے مثبت طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.